صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمة للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا سب. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. صلوات بھیج دیں محمد علیہ آگے انشاءاللہ آیت آپ ہی کو پڑھنا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 7 کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے میرے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں اور آپ لوگوں کو راہ حق پر لانے والے ہیں اور انہیں صحیح راستہ بتانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. اور یہ ایک دلیل ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے وجود گرامی کے اوپر کہ جب ہر دور میں اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ اس نے ہادی کا انتظام کیا ہے تو پھر یہ دور کیسے خالی رہ سکتا ہے ہادی کے وجود سے. اچھا یہ بتائیے کہ جتنا عرصہ گزر گیا ہے کب جناب آدم پیدا ہوئے ہوں گے. جناب آدم کے پیدا ہونے سے لے کے اور آج تک اس زمانے تک کوئی زمانہ آپ ایسا دکھا دیجئے کہ جس میں ہادی نہ رہا ہو. یعنی یہ بالکل ایک چیلنج ہے. اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ جی وہ زمانہ ایسا تھا جس میں ہادی نہیں تھا یا نبی نے یا اللہ نے اس دور میں ہادی کا انتظام نہیں کیا تھا تو پھر اس دور میں بھی ہم ماننے کو تیار ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس دور میں کوئی نہیں تھا تو اس دور میں بھی کوئی نہیں ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے.
لیکن اگر سنت خدا یہ رہی ہے کہ آج تک کوئی زمانہ کوئی پیریڈ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اس نے ہادی کا انتظام نہ کیا ہو، تو پھر اس دور میں اس نے انتظام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر اس نے انتظام کیا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی ہے، اور اگر اس نے انتظام نہیں کیا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عادل نہیں ہے، اس نے اس دور کے لوگوں کے لیے انتظام کر دیا اور اس دور کے لوگوں کے لیے انتظام نہیں کیا۔ یا تو آپ یہ مانیے کہ کوئی ہے، یا یہ مانیے کہ پروردگار عادل نہیں ہے، اور قرآن خود کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی، جو بھی سنت پروردگار ہے اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دور خالی نہیں رہا ہے حجت خدا سے، تو پھر اس دور میں بھی ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ موضوع یہ چل رہا ہے کہ کوئی ہے، ابھی یہ بحث نہیں ہے کہ وہ کون ہے، لیکن قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی ہے۔ دو دلیلیں جو میں قرآن سے دے چکا ہوں انہیں مجھے ریپیٹ نہیں کرنا چونکہ موضوع بڑا لمبا ہے، اور دلیل قرآن مجید سے ہو سکتا ہے پورے اشرے میں یہی ہو، لیکن میں جلدی آیت کی تھوڑی سی تفسیر کم کر کے تیسری دلیل قرآن مجید سے، جو تمام حضرات ماشاءاللہ ہو سکتا ہے اس آیت کو سنے ہوئے ہوں مگر متوجہ نہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سنی ہو، تو میں قرآن مجید سے ایک آیت اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت جو امام کے وجود پہ ہے وہ ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل کہ کوئی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جس امام کے ساتھ ہمیں بلایا جائے گا اس کا وجود ہونا ضروری ہے، اور جب ہمیں اس امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو ذمہ داریاں بھی ہماری اس امام کے حوالے سے کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں دوسرے ائمہ کی بالنسبت۔ یہ میں جملہ تھوڑا سا تشریح کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ جملہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ دیکھیں چونکہ ہم علی ابن ابی طالب غالب کل غالب کے دور میں نہیں ہیں، ان کو واجب الاطاعت جاننا، ان کی بات ماننا، علی کو غدیر کا مولا ماننا، ان کے ہر قول پر عمل کرنا، ان کے فضائل پڑھنا، ان کی باتیں سننا، یہ سب ضروری ہیں، آپ کو ماننی پڑیں گی، اور آپ کو علی ابن ابی طالب کے قول پہ عمل کرنا پڑے گا، اسی طرح امام حسن کے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کسی نبی کی سنت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہو، تو جس طرح آپ اس نبی کے وجود کو مانتے ہیں مگر اس کی شریعت کو نہیں مانتے ہیں۔ مگر ہمارے جو ائمہ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ یہ بھلے ہی قبر کے اندر چلے گئے ہوں مگر ان کا قول آج بھی زندہ ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو مان رہے ہیں، ماننا کیوں ضروری ہے باروے کے وجود کو، اور کیوں میں اتنی توجہ دلا رہا ہوں آپ کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بس جتنے آنے تھے ماشاءاللہ لوگ جن میں مجھے شروع کرنا تھا وہ آ گئے، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ اب تک میں نے پچھلی تقریروں کا ریپیٹ کیا آپ کے سامنے کہ دو دلیلیں میں دے چکا ہوں، یہاں مندو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو ہم ہر اس انسان سے پوچھیں گے جو قرآن مجید پڑھتا ہو، قرآن پہ عمل کرتا ہو، کہ یہ بتاؤ وہ امام کون سا ہے جس کے ساتھ ہمیں پیش کیا جائے گا۔ نہ کوئی نبی ہے اس دور میں، نہ کوئی رسول ہے اس دور میں، تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے۔ اگر ہم نام نہیں بتاتے تو آپ نام بتا دیجئے بھائی، اگر آپ کو نام ہی سے پریشانی ہے تو ہم نام نہیں بتا رہے ہیں، مگر آپ بتا دیجئے کہ قرآن کی آیتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ کوئی ہے، تو وہ کون ہے اس کی تلاش ضروری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟
یعنی جس طرح آپ دنیا میں ریسرچ کرتے اس موضوع پہ ریسرچ کرو، اس موضوع پہ ریسرچ کرو، حد تو یہ ہے کہ اگر آپ سبزی والے کے یہاں سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آنکھ بند کر کے نہیں لیتے، چاہے جتنی اچھی رکھی ہوئی ہو، پہلے تو 3-4 دکانیں ایسے ہی دیکھتے ہیں، اس سے لوں یا اس سے لوں یا اس سے لوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ذہن انسانی میں یہ بات ہے کہ وہ ہر چیز کو اچھا چاہتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ تلاش اور کوشش ہونی چاہیے، تو کیا دین سبزیوں سے بھی زیادہ سستا ہے؟ آپ وہاں بھی جاتے ہیں تو بڑا دیکھ بھال کے لیتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اچھے کی تلاش کرتے ہیں، تو دین میں ایسا امام تلاش کرو جو آپ کی ہدایت کر سکے اور آپ کو صحیح راستہ بتا سکے۔ تو لہٰذا ہمیں دین کے بارے میں اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تلاش کرنی چاہیے کہ وہ کون ہے جس کے قرآن اشارے کر رہا ہے، اور جس کے قرآن مجید اشارے کر رہا ہے اس کی اب تیسری دلیل سنیے۔ اور یہ دلیل مجھے آخر میں بیان کرنی تھی مجلس کے، لیکن میں پہلے ہی بیان کرتا ہوں تاکہ ان لوگوں کا حق ضائع نہ ہو جو پہلے آئے ہیں امام کے وجود کے اوپر دلیلیں سننے۔ تیسری دلیل سنیے قرآن مجید سے، اور نمبر نوٹ کریں اپنے دلوں میں اور لکھیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 32، سورہ انفال آیت نمبر 32، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ بڑی عجیب و غریب دلیل ہے۔ اگر یہ دو دلیلیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں تو اس دلیل کو قرآن مجید کی کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا جب تک یہ نہ مانے کہ کوئی امام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ انفال، پھر سنیے، سورہ انفال آیت نمبر 32 کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دلیل سنیے امام کے وجود پہ، تیسری دلیل قرآن مجید سے، اور یاد کیجئے قرآن مجید دیکھیے جا کے۔ اے میرے نبی، جب تک آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں ہم اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ دلیل دیکھیے عجیب و غریب ہے قرآن مجید کی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیغمبر جب تک آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اب تھوڑا سا مجھے آپ کو ہسٹری کی سیر کرانی ہے تاکہ بات واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے جناب لوط کی قوم پہ عذاب نازل ہوا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایک عیب تھا، ان کے اندر بدکاری تھی، ان کے اندر بیماری تھی، وہ گناہ بہت زیادہ کرتے تھے، لہذا اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ جناب نوح کی قوم پہ عذاب نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا، وہ بھی گناہ کی وجہ سے، وہ بھی جناب نوح کو نہ ماننے کی وجہ سے، وہ بھی شریعت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ تو اس دور میں بھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ تو اسی طرح جناب ہود کی قوم عذاب نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ جب ایسے ایسے گناہگاروں کے اوپر پہلی امتوں میں عذاب نازل ہو چکا ہے تو کیا یہ دور بالکل صاف ہے گناہوں سے؟ کیا اس میں گناہگار نہیں رہے؟ کیا سارے معصومی ہیں؟ کیا سارے متقی ہیں؟ کیا سارے پرہیزگار ہیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے کو پرہیزگار سمجھتے ہیں دوسرے کو نہیں، ہم اپنے کو معصوم سمجھتے ہیں دوسرے کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ اب پوری دنیا میں جو فتنہ ہو رہا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ میں اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہوں دوسرے کو برا سمجھ رہا ہوں۔ اچھا ذرا تھوڑا سا کبھی الٹ کے دیکھ لیجئے، اپنے کو برا سمجھیے دوسرے کو اچھا سمجھیے، تو خدا کی قسم نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ غیبت ہوگی،
سارے جتنے بھی عیب ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری پریشانیاں اس وجہ سے ہیں کہ میں اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہوں، دوسرے کو برا سمجھ رہا ہوں۔ میں تو معصوم ہوں، غلطی ہوتی ہے تو اس سے ہوتی ہے۔ میں تو نیک ہوں، غلط بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ تو ساری پریشانیاں آج مسلمانوں کے اندر اور اسلام کے اندر اور انسانوں کے اندر اس بات کی وجہ سے ہیں کہ میں اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہوں اور دوسرے کو برا سمجھ رہا ہوں۔ جب تک یہ بیماری رہے گی انسانوں کے اندر تب تک امن ہونے والا نہیں ہے۔ امن اور چین اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے کو برا سمجھیے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم اجتماع میں رہو، زندگی گزارو لوگوں میں، اور تمہاری ملاقات تم سے چھوٹے سے ہو، یعنی اس آدمی سے ہو جو عمر میں تم سے چھوٹا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ اس چھوٹے کا احترام کرو۔ کیوں؟ یہ سوچ کے کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں اور تمہارے گناہ زیادہ ہیں۔ عزیزو، آج میں ایسا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو شریعت سے کہ جس کے بعد اکثر بیشتر گناہ ختم ہو جاتے ہیں آدمی کے۔ امام فرماتے ہیں جب کسی سے ملو، کسی بچے سے ملو، کسی سے عمر میں چھوٹے سے ملو، کسی جوان سے ملو، تو اس کا احترام تم زیادہ کرو۔ کیوں کرو؟ یہ سوچ کے کرو کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں، اس کے گناہ کم ہیں۔ اچھا، پھر تمہاری ملاقات ہو گئی اس سے کہ جو عمر میں تم سے بڑا ہو، کہا اس کا بھی احترام کرو، مگر اب نظریہ بدل دو۔ کہا وہ کیا؟ کہا چونکہ وہ تم سے عمر میں بڑا ہے تو اس کا احترام یہ سوچ کے کرو کہ اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ نہیں عزیز، توجہ نہیں دیا، صلوات بھیج دے محمد علی محمد۔ ایک اور صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ چھوٹے کا احترام اس لیے کرو کہ اس کی برائیاں تم سے کم ہیں، اور جو عمر میں تم سے بڑا ہو اس کا احترام کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ اب کون بچا؟ جو ہم عمر ہو، جو برابر والا ہو، اس کے لیے بھی امام نے نسخہ بتایا کہ اس کا بھی احترام اپنے سے زیادہ کرو۔ کیوں کرو؟ کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ تمہیں اس کے گناہ کے بارے میں شک ہے، نہیں، تمہیں اس کے گناہ کے بارے میں شک ہے، اپنے گناہ کے بارے میں یقین ہے۔ آپ یہ بتائیے، میں جو دنیا کو سمجھ رہا ہوں اس نے یہ گناہ کیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، میں نے آنکھ سے بھی نہیں دیکھا، میں نے گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، میں نے خالی سنا ہے کہ یہ گناہگار ہے، لیکن جو تو کر رہا ہے خود، اس کا تجھے شک نہیں ہے، اس کا یقین ہے۔ تو اپنے شک کی طرف توجہ نہ کر، اپنے یقین کی طرف توجہ کر۔ جب تو خود اپنے کو برا سمجھے گا تو سارے تجھے اچھے نظر آنے لگیں گے۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ نسخہ سمجھ میں آیا امام کا؟ کاش یہ علم لوگوں تک پہنچ جائے۔ اچھا، کسی تک پہنچے نہ پہنچے مگر علی والوں تک تو علی کی بات ضرور پہنچنی چاہیے۔ یہ وہ علی ہے یہ بھی علی ابن الحسین زین العابدین، جنہوں نے انسان کو تربیت یہ دی کہ دیکھو جب اجتماع میں رہو تو سب سے کمتر اپنے کو سمجھو۔ اچھا، جتنا تم اپنے کو کمتر سمجھتے چلے جاؤ گے اتنا ہی اللہ تمہیں بلند کرتا چلا جائے گا۔ غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اس طرح اجتماع میں رہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، اسی لیے دعاؤں میں، دعا جب بھی کرائی جاتی ہے شریعت میں،
جب گناہ کی بات آتی ہے تو قرآن مجید کہتا ربنا اغفر لی، پالنے والے مجھے معاف فرما. یہ نہیں کہتا پروردگار کے کہو پروردگار اسے معاف فرما. یہ بھی فلسفہ ہے. جب آپ کو کوئی قیمتی چیز اللہ سے مانگنی ہو، دولت مانگنی ہو، اولاد مانگنی ہو، صحت مانگنی ہو، بچے مانگنے ہو، اقتصاد مضبوط کرانا ہو، تو پہلے دوسرے کے لیے مانگو اور بعد میں اپنے لیے مانگو. مگر جب گناہوں کی معافی مانگنا ہو تو پہلے اپنے لیے مانگو، بعد میں دوسرے کے لیے مانگو. قرآن مجید ہے ربنا اغفر لی، دعائے قنوت میں پڑھتے رہتے ہیں. پالنے والے مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، پھر مومنین و مومنات کو معاف کر دے. یعنی شریعت کا اصول ہے پہلے اپنے کو گناہگار سمجھ، پھر اپنے رشتہ دار کو گناہگار سمجھ، بعد میں مومنین کو گناہگار سمجھ. مگر ہم الٹا کر رہے ہیں. ہم اپنے کو سب سے اچھا، اپنے گھر والوں کو اپنے بعد سب سے اچھا اور سب سے برا سمجھتے ہیں مومنین کو. تو یہ سوء ظن اپنے ذہن سے نکالو. جب تمہارا ذہن پہلے ہی مرحلے میں بیمار ہو چکا ہے، اسے صحیح کرو، پہلے اپنے کو صحیح کرو. تو جتنے بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہگار اس دور میں ہے یا نہیں ہے، یا دنیا بالکل پاک و صاف ہو گئی ہے، کوئی گناہگار نہیں ہے، اور بھی کچھ نہیں ہے، تو جھوٹ تو بہت زیادہ ہے. جھوٹ بھی نہ ہو تو غیبت زیادہ ہے، غیبت کو بھی ہٹا دیجئے تو حسد زیادہ ہے. تو یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ شراب بھی پی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے نبیوں کے زمانے میں گناہ تھے، اور ایک ایک گناہ کی وجہ سے اس قوم پہ عذاب نازل ہوا، مگر اس قوم میں سارے ایک ساتھ جمع ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ اگر شراب کی وجہ سے پہلے عذاب نازل ہوا تو اس میں شرابی بھی ہیں. اگر بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے لوگوں پہ عذاب نازل ہوا تو یہاں بت بھی پوجے جا رہے ہیں. اگر جادوگری کی وجہ سے لوگوں کو عذاب نازل ہوا تو یہاں جادوگر بھی موجود ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ اگر بدکاری کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تو قوم کے اوپر تو یہاں بدکار بھی ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ اگر ماں باپ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی عذاب ہوا تو اس دور میں بھی ماں باپ کو گالیاں دینے والے ہیں. تو جتنے بھی سارے نبیوں کے زمانے کے گناہ ہیں وہ اس زمانے میں آج سب جمع ہیں. اور اگر مکے میں وہ سارے گناہ جمع نہ ہوتے تو اتنا سپر پاور نبی نہ بھیجا جاتا ان کے درمیان میں. نہیں عزیزو، توجہ نہیں دیا آپ نے. یعنی موسیٰ کے زمانے کا، عیسیٰ کے زمانے کا، یحییٰ کے زمانے کا، زکریا کے زمانے کا، ہر طرح کا گناہگار موجود تھا نبی کے زمانے میں. تبھی تو ایسا نبی بھیجا جو سب کا سردار تھا، تاکہ ساری بیماریوں کو ختم کر سکے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں دلیل دینا چاہتا ہوں اپنے امام کے اوپر. دلیل کیا ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 32. اے میرے نبی، جب تک آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. تو ٹھیک ہے، نبی کے زمانے میں ایک سے ایک گناہگار تھا، ان پہ عذاب نازل نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب تو نبی قبر میں جا چکے ہیں، اب تو نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب تو ان کی قبر مطہر بن چکی ہے ہی نہیں بن چکی ہے. ان کا روضہ مبارک موجود ہے، سب جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. تو یہ بتائیے اب عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تک آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں، یعنی آپ کا وجود اس قوم کے بیچ میں ہے، ہم اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے. اچھا، عذاب نازل ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی وہ جو پہلے عذاب نازل ہوئے ہیں دوسری قوموں کے اوپر، اجتماعی عذاب، کبھی پتھر آ گئے، کبھی زمین میں دھس گئے، کبھی آگ میں جل گئے، ایسا عذاب اجتماعی عذاب نازل نہیں ہو سکتا. ورنہ ایک عذاب تو خود نبی کے زندگی میں نازل ہوا ہے، وہ ایک آدمی پہ عذاب کی بات نہیں ہے. یعنی پوری قوم ولو چاہے جتنی گناہگار ہو، لیکن جب تک آپ کا وجود مبارک ہے ہم اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے. ورنہ ایک آدمی پہ تو میں عذاب آپ کو دکھائی دیتا ہوں.
دکھاؤں یا نہیں دکھاؤں؟ بلکہ دو دشمنوں کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے اور دونوں پہ پتھروں کا ہوا ہے. کعبے کے مقابلے میں ابرہہ آیا تو اس پہ پتھروں کا عذاب نازل کرایا. علی کے مقابلے پہ حارث آیا تو عذاب نازل پتھر کا عذاب وہ خود آیا. سنیے عزیزوں، خود آیا ہے حارث. جب نبی نے اعلان کر دیا، واقعہ پورا نہیں پڑھنا ہے لیکن آ کے کہتا یہ بتائیے یہ جو اپنے بھائی کو آپ نے بنا دیا ہمارے اوپر حاکم، یہ بتائیے یہ اپنی طرف سے یا خدا کی طرف سے؟ کہا خدا کی طرف سے. کہا اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب نازل ہو. ابھی جیسے ہی اس نے کہا تھا فوراً ایک پتھر آیا اس کے اوپر گرا اور وہیں کبھی ڈھیر ہو گیا. تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے نبی جب تک آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. تو وہ قوم تو تھی نہیں، وہ تو ایک آدمی تھا. اور یاد رکھیے شاید آواز قدرت آئے، میرے نبی آپ کے وجود کا لحاظ ضرور کرتے اگر یہ خود نہ مانگتا. لیکن کیا کریں، یہ تو خود ہی علی کے بغض میں عذاب مانگ رہا ہے. تو ہم علی کے نفرت کرنے والے کو یہ ہدیہ ضرور پیش کریں گے. کہتے پتھر آیا وہیں ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا. تو عذاب نازل ہوا لیکن ایک آدمی پر. تو کیا سب نے غدیر کو مان لیا تھا؟ بھائی انصاف سے بتائیے، کیا پورے مسلمانوں نے اس دور میں غدیر کو مان لیا تھا؟ کیا آج سب غدیر کو مانتے ہیں؟ مگر عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہا چونکہ ہم وعدہ کر چکے ہیں جب تک اس قوم کے درمیان میں آپ ہیں تو ہم قوم کے اوپر عذاب نازل. تو چلیے جب تک نبی زندہ تھے عذاب نازل نہیں ہوا، لیکن جب نبی چلے گئے تو عذاب کا علی کی وجہ سے نازل نہیں ہوا، کافر حسن کی وجہ سے نازل نہیں ہوا. تو چلیے 11ویں تک سلسلہ آگے عذاب نازل نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے اوپر عذاب نازل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی محمد کا ٹکڑا اب بھی ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد. صلوات بھیج دیجئے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرے پیغمبر جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان میں ہیں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. تو بھئی ہم گناہگار اس دور میں بڑے بڑے گناہگار موجود ہیں لیکن عذاب نازل نہیں ہوتا. اور پھر لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی محمد تو اب نہیں رہے. اچھا ہے بھی نہیں، ظاہراً ان کا وجود گرامی نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ رسالت اب بھی زندہ ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے. ہم یہ نہیں کہتے رسول تھے، ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. کوئی آدمی سب سے پوچھئے، آپ کسی نے ترجمہ یہ نہیں کیا محمد اللہ کے رسول تھے. بھائی جب یہ دنیا سے چلے گئے تو اب تو کہو تھے. کہا نہیں، قبر میں ضرور چلے گئے مگر رسالت اب بھی زندہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد عہدہ ختم نہیں ہوتا. جس طرح نبی کا عہدہ رسالت آج بھی زندہ ہے، اسی طرح علی کا عہدہ ولایت آج بھی زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ننگر سلوات. تو سورہ انفال ابھی قرآن سے چل رہا ہے، امام زمانہ کے وجود پر دلیلیں. تو اس قوم کے اگر کوئی آپ سے پوچھے
کہ تمہارا امام جو کہتے ہو ہمارا ایک امام اس زمانے میں ہے، اس کے وجود کے اوپر قرآن میں کیا دلیل ہے؟ تو سورہ انفال کی آیت نمبر 32 کے بارے میں اس سے پوچھئے کہ قرآن کہتا ہے اللہ اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک اس قوم کے درمیان میں آپ ہیں، تو جب نبی نہیں ہیں تو عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ خود ایک دلیل ہے کہ محمد کا ٹکڑا کوئی ہے۔ اچھا اس آیت سے ایک حدیث کو مکس کر دیجئے تاکہ آپ کا ذہن اور کھل جائے، اس آیت سے ایک حدیث ملا دیجئے تو نتیجہ اور اچھا ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے پیغمبر اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، یعنی جو بھی کچھ کیا وہ تمہارے صدقے میں کیا، اے میرے پیغمبر آپ کے صدقے میں، چاند ہے، سورج ہے، دریا ہے، مجھے لفاظی کرنی نہیں، لفاظی میں تو نکل جائے گا آدھا گھنٹہ بھائی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنا جملہ کافی ہے۔ میرے خیال میں آج کل کا زمانہ رہا بھی نہیں ہے لفاظی کا، اس لیے کہ جتنی دیر میں آپ لفاظی کریں گے ایک ہی جملے میں بات سمجھا دیجئے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پیغمبر کے صدقے میں، اب اس میں گننے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جتنی بھی گنیں گے وہ کمی رہیں گی۔ آپ کتنی گن سکتے ہیں ایک گھنٹے میں؟ دنیا کی پوری مخلوق کو گن سکتے ہیں آپ تو خالی پرندوں کو نہیں گن سکتے، تو بھائی میں کیوں اتنی تقصیر کروں؟ میں تو آپ کو کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا اس نبی کے صدقے میں۔ اچھا فرض کیجئے آپ دنیا کا قانون دیکھیے، اگر کوئی پروگرام آپ کو کرنا ہو، کسی صحرا میں کسی جنگل میں کوئی جلسہ کرنا ہو، کرسیاں لائی جاتی ہیں، میز لائی جاتی ہیں، شامیانے لگائے جاتے ہیں، پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، چائے کا انتظام کیا جاتا ہے، فورس لائی جاتی ہے، بڑا جلسہ کیا جاتا ہے، مگر ہم نے دے بھائی اتنی تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ بڑے منسٹر آنے والے ہیں، وزیر اعظم آنے والے ہیں۔ دوسرے دن پھر ہم اسی جگہ پہنچے، نہ کرسی نظر آئی، نہ شامیانے نظر آئے، نہ چائے والے نظر آئے، نہ انتظام کرنے والے نظر آئے۔ ہم نے کہا بھائی کل تو اتنی رونق تھی، یہ آج کیا ہو گیا؟ کہا حضور جس کی وجہ سے سجایا گیا تھا وہ آ کے چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی پروگرام دنیا میں بھی کسی کی وجہ سے ہوتا ہے تو جب وہ چلا جاتا ہے تو انتظام ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تمہارے امام پہ دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل یہ ہے جب دنیا نبی کے صدقے میں پیدا ہوئی تھی تو نبی کے جانے کے بعد دنیا کو ختم ہونا تھا، لیکن ختم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کا ٹکڑا بھی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیے محمد اور آل محمد۔ تو اس آیت کو اس حدیث سے ملائیے تو یہ بات یہ ثابت کرے گی کہ کوئی وقت کا امام اس وقت موجود ہے، جو عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، اور دنیا کا نظام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نظام کو چلانے والا ہے۔ تو یہ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل سنیے قرآن مجید سے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 232، سمجھ 222، آیت نمبر 222 اور 223، اس میں ارشاد ہوتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے هل انبئکم، اے لوگو کیا تمہیں میں بتاؤں، آگاہ کروں کہ شیطان کن لوگوں کے اوپر نازل ہوتا ہے؟ شیطان نازل ہوتا ہے کن لوگوں پر؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر بدکار کے اوپر اور ہر جھوٹے کے اوپر، ہر گناہگار کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ یلقون السمع، وہ ان کے کانوں میں آ کے بات پھونکتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اکثر باتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں۔ اچھا میں سوچ میں پڑ گیا اس آیت کو پڑھ کے
کہ قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا وہ بالکل جھوٹا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ شیطان نازل ہوتا ہے، جو اتنے بھی شیاطین ہیں وہ سارا جھوٹ بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں جھوٹ ہی بولتے ہیں. نہیں، اکثر باتیں جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے یہ آج کی مجلس تھوڑا سا بڑی غور و فکر کی ہے. جو بہکاوٹ ہمارے مذہب میں بھی شروع ہو گئی ہے، آپ متوجہ رہیے اپنے دشمن کی طرف، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کون آ کے بہکا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیطان سارا جھوٹ ہی جھوٹ کہے تو مانے کون؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے گا یہ تو ساری باتیں وہی ایسی کر رہا ہے. لہذا اپنی بات کو منوانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ 50 تو وہی کہو جو اس کے ذہن میں ہیں، جن کو وہ مانتا ہے، اور شروع میں تو 90 صحیح کہو. بھائی تمہارے مذہب کی یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، مگر یہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مثلا جیسا کہ آج کل چل گیا، بھائی سب کچھ ٹھیک ہے مگر یہ تقلید سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دیکھا کہاں لا کے پھنسایا آپ کو. اماموں کو مانتا ہے، 12 کو مانتا ہے، سب کی تعداد کو مانتا ہے، ان کی حدیثوں کو مانتا ہے، ماتم کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، زری کو مانتا ہے، سب کچھ مان رہا ہے. مگر پہلے اب جب شروع ہوا تھا تو ایک بات ڈالی تھی، اس کے بعد اب چونکہ وہ تو ہے ہی شیطان، اب دور کرنا ہے نا شریعت سے، تو اگر وہ یہ کہے کربلا نہ جاؤ تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے شیطان ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے کربلا جاؤ لیکن بس یہاں تک آ گئے اب زری تک نہ جاؤ، اچھا اگر وہ یوں کہے کہ غلط ہے تو آپ مانیں گے نہیں. آپ کے ذہن میں کیا ڈالا؟ رہے بھائی میں گناہگار ہوں، وہ پاکیزہ ہیں، مجھے وہاں نہیں جا. دیکھیں دلیل اسلامی لائی جا رہی ہے، دلیل اسلامی ہے نہیں مگر اسے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اسلامی. اس لیے کہ اگر یہ کہیں گے روضہ حسین میں نہ جاؤ تو مجھ پہ لعنت پڑ دے گا آدمی. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روکنا ہی تو ہے چاہے جس طرح رکے. بات سمجھ رہے؟ تو ذہن میں ڈالیا میں تو گناہگار ہوں. تو بھیا مسئلہ یہ ہے، اسی لیے شاید روایتوں میں موجود رکھا تھا تاکہ چونکہ معلوم تھا اماموں کو ایسے ایسے فتنے بھی پیدا ہوں گے جو ہماری ذریعے سے دور کریں گے، تو انہوں نے زیارت کا سب سے پہلا فائدہ یہ لکھا کہ جیسے ہی زائر اپنے گھر سے چلا شریعت نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. یہ تو یہ تو معصومین کی حدیث ہیں کہ جیسے ہی مومن نے ارادہ کیا کہ میں قبر حسین کی انشاءاللہ کبھی زندگی رہی آپ کی اور میری تو پورا عشرہ سناؤں گا فضائل زیارت امام حسین پہ. لیکن ایک بات کہ پہلا تحفہ زائر کو یہ ملتا ہے جیسے ہی ارادہ کیا کربلا جاؤں گا تو ارادے کے اوپر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے. اب تو بہانہ نہ بناؤ کہ میں گناہگار ہوں، چونکہ معصوم جانتا ہے. اچھا دوسری بات یہ، اگر بچ گیا تو ذری سے مس ہو کے اور معاف ہو جائے گا. مگر یہ دور کرنے کے بہانے دیکھیے. اچھا آپ یہ بتائیے ماتم آپ کیوں نہیں چھوڑتے جب گناہگار ہیں؟ مجلسوں میں آنا آپ کیوں نہیں چھوڑتے جب آپ گناہگار ہیں؟ تو یہ سارا میں کہوں ماتم کیجئے تاکہ گناہ ختم ہو، مجلسوں میں آئیے تاکہ گناہ. ابھی تو دیکھیں ساری باتوں کا اگر ایک ہی وقت میں انکار کر دیں گے آپ کہہ دیں گے غلط ہے بالکل، لیکن تقریباً 90 آپ کی کہیں گے 10 اپنی ڈالیں گے. چونکہ شیطان کی علامت قرآن نے بتائی اکثر جھوٹ بولتا ہے، تھوڑا بہت سچ بھی بولتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شروع میں بہکانے کا طریقہ ہوتا ہے. اب مثلاً میں بتاؤں آپ سے، ان فتنوں کی طرف متوجہ ہو جائیے. آپ مسجد کوفہ تک جائیے، مسجد کوفہ میں نہیں جائیں گے. اچھا اب آدمی سوچے گا بھائی، اچھا اگر وہ یہ کہے کہ نماز غلط ہے تو آپ کہیں گے یہ شیطان ہے. اب اسے آپ کو دور کرنا ہے فی الحال مسجد سے. مسجد سے دور ہو جائیں گے آپ تو گھر میں تو پڑھیے نہ پڑھیے.
تو انہوں نے کہا مسجد کوفہ میں نہ جائیے. کیوں نہ جائیے؟ کہا اس لیے کہ وہاں تو مولا علی قتل ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں دلیل دیکھیں کہاں سے بنا کے لائی گئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے مذہب میں کہاں کہاں فتنہ داخل ہو رہا ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اچھا بڑی اچھی دلیل ہے، بڑی محبت ہے آپ کو مولا سے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو زیادہ محبت ہے یا امام حسن کو زیادہ محبت تھی؟ سوچ کے بولیے گا. آپ کو محبت زیادہ ہے امام حسن علیہ السلام کو؟ امام حسن طے ہے نا. جس کو شک ہو وہ صلوات نہ پڑھے. ماشاءاللہ سب کو یقین ہے. اگر برا بھی کہہ لینا تو بعد میں کہہ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ جب آدمی حق بات کہتا ہے تو خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو مجھے اس سے بحث نہیں ہے کون آپ میں سے برا مانے گا کون بھلا مانے گا. اس کا وہ مسئلہ تو بہت پہلے ختم کر دیا ہم لوگوں نے کہ برا مان کے کون کسی کا کیا کر سکتا ہے بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ دلیل بڑی اچھی دلیل لگی مجھے ان کی کہ ہاں بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کہی، مسجد کوفہ میں نہیں جانا چاہیے. اچھا مسجد کوفہ میں تو اس لیے نہیں جا رہے ہیں تو پھر کربلا بھی نہ جائیے. مگر چونکہ فتنہ ابھی ایک دم سے پہلے کوفے سے ہٹائے گا، پھر نجف سے ہٹائے گا، پھر کربلا سے ہٹائے گا، رفتہ رفتہ آئے گا نا ادھر. تو بھائی آپ کربلا بھی نہ جائیے، وہاں بھی تو قتل ہوئے ہیں. کوئی جہاں امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہے وہیں تھوڑی کربلا ہے خالی. اور کتنا میدان چاہیے جنگ کے لیے، وہ سارا کربلا ہے، کیا پتا کون کہاں قتل ہوا ہے. تو آپ وہاں نہ جائیے. اچھا میں واقعاً بڑے مولائی ہیں آپ، بڑی اچھی دلیل دی آپ نے، لیکن مجھے انصاف سے بتائیے میں بھی آپ کا ساتھ دیتا اگر مسجد کوفہ میں علی کی شہادت کے بعد حسن نماز نہ پڑھاتے. حسن کا نماز حسن امام ہے یا نہیں ہے؟ تو وہی مسئلہ یہ ہے کہ ایک امام کی شہادت کے بعد اگر ایک امام وہاں نماز پڑھا رہا ہے تو تم غلام ایک کے نہیں ہو. اگر ایک کے غلام ہو تو تمہارا مذہب صحیح نہیں ہے. ہم تو 12 کے غلام ہیں. ایک صلوات اور بھیجیے بآواز بلند. تو دیکھیں اس طرح راہ راست سے ہٹایا جاتا ہے باقاعدہ. حل انبئکم، کیا میں تمہیں آگاہ کروں کہ شیطان کن کے اوپر نازل ہوتا ہے؟ کن کے اوپر نازل ہوتا ہے؟ کہ ہر بدکار کے اوپر، ہر جھوٹے کے اوپر شیطان نازل ہوتا ہے. اچھا جب آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا آپ نے دیکھا اسے؟ نہیں دیکھا، مگر ہر آدمی نے، مولوی نے کیا اس نے بھی اعوذ باللہ، مفتی نے کیا اس نے بھی اعوذ باللہ، مومن نے کیا اس نے بھی اعوذ باللہ. تو بھائی اسے کبھی تو دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کے باپ نے دیکھا ہو، دادا نے دیکھا ہو، پردادا نے دیکھا ہو. کہا نہیں جناب دیکھا تو نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی جب نہیں دیکھا تو آپ نے کیا یہ گناہ وہ کیوں کرواتا بیچارہ؟ کہا نہیں جناب وہی بہکاتا ہے. تو بہکاتے ہوئے نظر آتا ہے آپ کو؟ میں نے کہا ارے بھائی اتنے سال ہو گئے، آدم کے زمانے کا ہے، گل گیا ہوگا، سڑ گیا ہوگا، مر گیا ہوگا، ڈوب گیا ہوگا کہیں فرعون کی طرح. مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھلا کہ دماغ آپ کا صحیح ہے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد؟ نہ گلا ہے، نہ سڑا ہے، نہ ڈوبا ہے. ہم نے کہا جناب آدم کے زمانے سے اب تک ہے. کہا بالکل ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسے اللہ نے زندہ رکھا ہے. میں نے کہا اللہ نے پڑا زندہ رکھا ہو، تم نے تو نہیں دیکھا. کہا نہیں قرآن اس کی حیات کو بیان کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر شیطان دکھائی نہ دے اور غائب رہ کے گمراہ کر دے تو اس کی موت کے قائل نہیں ہو. تو اگر اللہ ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ زندہ رکھے
ہم نے نہیں سنا کسی مسلمان نے کہا وہ شیطان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا اتنے سال زندہ کیسے رہ سکتا ہے بھائی وہ؟ کہا نہیں، جسے اللہ رکھے وہ رہ سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے شیطان کے بارے میں اتنا عقیدہ مضبوط ہے. اور جب ہم یہ کہیں اللہ نے امام کو زندہ رکھا ہے تو اب بڑے بڑے اعتراض، اتنے سال زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ہم نے کہا اگر اللہ کے دشمن اتنے سال زندہ رہ سکتے ہیں تو اللہ کے امام بھی زندہ رہ سکتے ہیں. ہم نے کہا اچھا اگر زندہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کیا دکھائی نہ دیے بغیر وہ ہماری ہدایت کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا بتائیے شیطان تمہیں بہکاتا یا نہیں بہکاتا؟ کبھی نظر آیا؟ کہا نہیں آیا. ہم نے کہا کہ تم شیطان کی طاقت کے تو قائل ہو، کیا رحمان کی طاقت کے قائل نہیں ہو؟ تو جو جواب آپ وہاں دیں گے وہی جواب ہم امام کے وجود کے بارے میں دیں گے. اگر ہم یہ کہتے بھئی اعتراض کی گنجائش ہے، اگر ہم یہ کہیں اس امام کو ہم نے زندہ رکھا تو ہر آدمی یہ اعتراض کرے گا تم تو خود ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو. لیکن اگر ہم یہ کہیں یہ بقیت اللہ ہے، اسے اللہ نے باقی رکھا ہے، ہم نے باقی نہیں رکھا. اچھا اسی میں سن لیجئے، ایک شیطان اسے اب تک مان رہے ہیں آپ. مجھے یہ بتائیے کہ لڑائی کس کس میں ہوئی ہے؟ جناب آدم میں اور شیطان میں، انہی میں تو دو میں ہوئی بھائی شروع میں. اگر کسی اور میں ہوئی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. نہیں وہ جنوں میں ہوئی ہے وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو جناب آدم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے مقابلے پہ کون آیا؟ شیطان آیا. شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، اللہ نے اسے رجیم کہہ دیا. سارا واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے. میں دلیل دینا چاہتا ہوں اپنے امام کے اوپر اور آپ دلیل دیجئے، چونکہ جس امام کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں اس امام کے بارے میں ہر خبر آپ کو ہونی چاہیے، ہر بات. کم سے کم اتنا تو یاد کر لیجئے اگر کوئی تمہارے امام کے وجود پہ اعتراض کرے تو اس کا منہ بند کر دیں. انٹرنیٹ پہ کوئی لکھے، مولویوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر بات ان سے پوچھیں گے. خود آپ اتنے عالم بنیے. میں یہ کہتا ہوں دوسرے اماموں کے بارے میں چاہے علماء سے پوچھ لیجئے، مگر اس امام کے بارے میں اتنے بڑے عالم بن جاؤ کہ ہر آدمی کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے اپنے امام کے وجود کے اوپر. اب میں دلیل آپ کو دے کے سمجھائے دیتا ہوں، بھاری دلیل ہے. جھگڑا ہوا اللہ کے ہادی میں اور اللہ کے دشمن میں، شیطان میں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہدایت کریں گے، اس نے یہ کہا ہم بہکائیں گے. تو دو آدمیوں میں بات چلی یا نہیں چلی؟ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ شیطان زندہ ہے، مرا نہیں ہے، گلا نہیں ہے، سڑا نہیں ہے. کہتا یا نہیں کہتا؟ اور ہم بھی مانتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. جب لڑائی جھگڑا ہوا تو اس نے یہ کہا کہ میں اس کی ذریت کو بہکاؤں گا. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیچارے کہاں تھے اس وقت جو ہمارے پیچھے پڑ گیا. جناب آدم سے جھگڑا ہوا تو آدم سے نمٹ لے وہیں. نہیں وہ کہتا اس کی اولاد کو بہکاؤں گا. تو شیطان کی ایک عادت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ شیطان کا مزاج یہ ہے کہ جھگڑا باپ سے ہوتا ہے، بدلہ اولاد سے لیتا ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگ سمجھ گئے ہوں میرا اشارہ، ہو سکتا ہے نہ سمجھے ہوں کہ شیطان کا مزاج قرآن نے یہ بیان لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی ساری ذریت کو بہکاؤں گا مگر کچھ لوگ ہوں گے جو بہکائے میں، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر مخلص بندے میری بہکائے میں. کہا یا نہیں کہا؟ قرآن نے 10 جگہ کہا یہ. ہم نے کہا شیطان ہم تو تھے بھی نہیں اس زمانے میں، تو ہمارے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے؟ تو قرآن نے کہا شیطانی مزاج یہ ہے، جھگڑا ہوگا باپ سے، بدلہ لے گا اولاد سے. اب اگر کربلا میں حسین پوچھیں میرا قصور کیا ہے اور وہ یہ کہے ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے، تو یہ قرآن کے حساب سے شیطان کی علامت ہے. اور ایک مسئلہ اور کلیئر کر دوں میں. حسین نے کہا کیا میں نے نماز بدل دی؟ کہا نہیں. روزہ بدل دیا؟ کہا
کہا کچھ نہیں بدلا. پھر جنگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا بغضا لابیک، ہمیں تیرے باپ سے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ ذریت سے بدلہ لوں گا. یہ لشکر کیا کہتا؟ تجھ سے بدلہ لیں گے، قصور ہے تیرے باپ کا. تو میں تھوڑا سا ذاکرین سے بالکل الگ فکر کا مالک ہوں اس مسئلے میں، جو کہتے ہیں حسین نے نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے جان دے دی. میں کہتا ہوں یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. کربلا کی جنگ نماز روزے پہ نہیں ہے، کربلا کی جنگ علی ولی اللہ پہ ہے. اچھا لا تنے کرنا، میں اس کی ضروریت کو چلو ٹھیک ہے. اللہ نے یہ بھی پوچھ لیا کہاں کہاں سے بہکائے گا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. کہا انہیں آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، داہنے سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا. کتنی سمتیں لے لی قرآن مجید نے بیان کیا؟ 4. آگے سے بہکاؤں گا انہیں، پیچھے سے بہکاؤں گا، داہنی طرف سے بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بہکاؤں گا. پروردگار عالم نے کہا جا تیری چھٹی ہے، تو بہکا لینا، مگر 2 سمتیں تو نے اب بھی چھوڑ دی. تو چاروں طرف سے بہکائے گا، 2 جگہ رہ گئی، ایک نیچے کی جگہ رہ گئی، ایک اوپر کی جگہ رہ گئی. میرا بندہ سجدے میں سر رکھے گا تو معاف کر دوں گا، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے گا. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. بآواز بلند صلوات بھیجیے. سنیے جو دلیل ہے. تو اچھا یہ بتائیے یہ سسٹم چلا یا نہیں چلا؟ آدم سے لے کے اور شیطان سے لے کے اب تک یہ دونوں گروہ چل رہے ہیں. ادھر 1,24,000 نبی آئے، ادھر کبھی فرعون، کبھی حامان، کبھی شداد، کبھی ابو جہل، کبھی یزید. ادھر کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، ادھر کا بھی سلسلہ چل رہا ہے. اچھا اس دور میں آ کے مجھے بتائیے، دیکھیں دلیل سنیے امام کے وجود پہ، سمجھ لیجیے اچھی طرح. اگر شیطان اس زمانے میں آ کے اپنی حقانیت کی دلیل دینے لگے کہ آدم غلط تھے اور میں سچا تھا، اور میری دلیل یہ ہے کہ میرا سسٹم اب بھی باقی ہے، آدم کا سسٹم ختم ہو گیا، تو بتاؤ مسلمان کیا جواب دے گا اس دلیل کا؟ خود شیطان اگر دعویٰ کر دے کہ میں جیت گیا، جیتنے کی دلیل میری یہ ہے کہ آدم کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرا سلسلہ اب بھی ہر جگہ شیطان ہے، ہر گلی میں شیطان ہے، ہر گھر میں شیطان ہے، ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے، ہر چوراہے پہ شیطان ہے، ہر چوراہے پہ بہکانے والا ہے یا نہیں ہے؟ اس سے انکار کر سکتے ہیں آپ؟ ہے بہکانے والا. تو شیطان یہ کہے کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہدایت کا، گمراہی کا سلسلہ اب بھی باقی ہے، اندھیروں کا سلسلہ اب بھی باقی ہے، تو میں جیت گیا. تو بتائیے مسلمان کیا جواب دے گا اس دلیل کے اوپر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی مجبوری ہے یہ ماننا کہ نہیں ایک ہے، ورنہ شیطان کی دلیل کا کوئی جواب نہیں بنے گا. اب شیطان کے وجود ہی سے دلیل میں دیتا ہوں. اگر گمراہ کرنے والوں کا سسٹم چل رہا ہے تو آدم کی نسل کا بھی کوئی ہونا چاہیے. اگر وہ غائب رہ کر گمراہ کر رہا ہے تو یہ غائب رہ کر ہدایت بھی کر رہا ہے، مگر دونوں سسٹم چل رہے ہیں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک امام موجود ہے. اچھا کیا کہتا قرآن؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کن لوگوں کے اوپر؟ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں. اے قرآن تو نے یہ تو بتا دیا کچھ لوگوں کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی بندہ ایسا بھی بتا دے جس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہوں. یہ 5ویں دلیل آ رہی ہے امام کے وجود پر. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پڑھیے. وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. میں آج سے امام زمانہ کے وجود کا انکار خود کر دوں گا، مگر مجھے امت مسلمہ اتنا بتا دے کہ وہ بندہ کون ہے جس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. بتاؤ کون ہے جس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟
مفتی ہیں، مولوی ہیں، مجتہد ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، ہے تو کوئی؟ بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، یہ اور مسئلہ پھنس گیا یہاں کے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو ایک رات میں نازل کیا، ایک رات میں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک رات میں نازل نہیں ہوا، 23 سال میں نازل ہوا۔ 23 سال میں ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو ایک رات میں نازل کیا۔ حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے چادر اوڑھی تو آیا تطہیر آئی، یہ مباہلے میں گئے تو آیا مباہلہ آئی، انہوں نے روٹیاں دی تو سورہ حلاتا آئی، انہیں انگوٹھی کی خیرات کی تو آیا ولایت آئی۔ ہے تو یہ ہے نا، یہ عمل کرتے گئے، بنتی گئی حق کی کتاب، ان کے کردار کا آئینہ ہے قرآن۔ کیا ہے؟ تو یہ قرآن نازل۔ اچھا آج شراب کے بارے میں آیت آ رہی ہے، آج فلاں چیز کے بارے میں، تو 23 سال میں نازل ہوا، قرآن کہہ رہا ہے ایک رات میں۔ کہا نہیں جناب، قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا۔ ایک دفعہ نازل ہوا لوح محفوظ پر، اور ایک دفعہ نازل ہوا امت کے اوپر۔ یعنی جو قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا وہ ایک رات میں، اور اب جو امت کے لیے مل رہا ہے، یہ جو امت کے لیے مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے 23 سال میں۔ جب نبی آئے ہیں تو ان کے سینے میں قرآن تھا، اور دلیل آپ کو میں دیے دیتا ہوں۔ لوگ اس بات پہ دلیل دیتے ہیں علی نے قرآن پڑھا، میں یہ کہتا ہوں علی نے قرآن اپنی فضیلت بتانے کے لیے نہیں پڑھا ہے۔ ہائے اتنا بڑا جملہ ضائع نہ کر دیجئے گا۔ آج تک آپ نے خطبہ سے سنا ہے علی نے تلاوت کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ بتانا تھا کہ میں عالم ہوں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ مسئلہ تو اس وقت کھلا جب رسول نے کہا قرآن ایسے پڑھا جیسے میں۔ تو اب علی کی تلاوت کا مقصد سمجھ میں آیا کہ اپنی وجہ سے تلاوت نہیں کر رہا ہوں، تلاوت کروں گا ایک مقصد حاصل ہوں گے 2۔ میری تلاوت سے میرا علم بھی ثابت ہوگا، میرے پیارے نبی کے سینے کا قرآن۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو سنیے عزیزوں، تنزل الملائکۃ والروح، پوری دنیا سے پوچھے ملائکہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ تو کوئی شخصیت ایسی ہونی چاہیے۔ ہم یہ بحث نہیں کرتے وہ کون ہے، ابھی اشرے کا موضوع اس بات پہ چل رہا ہے کہ ایک امام کا وجود ہر انسان کو ماننا پڑے گا، ورنہ قرآن کی کئی آیتوں کا کوئی مطلب نہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، ساری آیتیں چھوڑ دو آپ۔ نازل ہوا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی۔ جب ہوتے ہیں تو بتائیے کس پہ ہوتے ہیں؟ یا تو آپ یہ ثابت کریں کہ ہم پہ ہوتے ہیں، اور اگر ہم پہ نہیں ہوتے ہم جیسوں پہ ہوتے ہیں۔ اچھا ہم جیسوں میں کون سی صفت ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جس پہ نازل ہوتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہے۔ تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اچھا بڑا اچھا طریقہ ہے آپ کو یہ تلاش کرنے کا، بھئی یہ ملائکہ ابھی تھوڑی نازل ہو رہے ہیں، پہلے بھی نازل ہوتے رہے۔ اگر قرآن یہ کہے اب نازل ہوں گے تو مشکل ہو جائے گا، کون ہے کون ہے؟ میں یہ کہتا ہوں تاریخ میں سب گھروں کی ہسٹری پڑھو اور یہ دیکھو کہ فلاں فلاں دور میں کس کس کے پاس ملائکہ آئے، تو خود یہ بھی ثابت ہو جائے گا یہ کون ہے، اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا یہ کس کے گھر سے ہے۔ جب ہم نے مدینے کی تاریخ پڑھی تو ہم نے جبرائیل کو خالی فاطمہ کے گھر آتے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا ہو جو فاطمہ کے گھر سے ہو، اور تبھی تو ملائکہ نازل ہوں گے۔ ہر گھر میں ملائکہ نہیں آتے، ایک ملک ہی آتا ہے سب جگہ جسے ملک الموت کہتے ہیں۔
صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد۔ یہ بیچارہ سب جگہ آتا ہے، مگر یہ ایسا آتا ہے کہ اس کے آنے سے کوئی راضی نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے دوسرے کے چلا جائے، میرے گھر نہ آنے پائے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح، کوئی شخصیت ہے کہ جس کے اوپر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ تو کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، پہلی دلیل۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کوئی اس دور میں امام ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ تو اگر بندے ایسے ہیں جن پہ شیطان نازل ہوتے ہیں، تو کوئی بندہ ایسا بھی ہو جس پہ ملائکہ، اور قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، تو ایک ہے جس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ پانچویں دلیل میں نے آپ کو کیا دی تھی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں ہم اس کے اوپر عذاب نازل۔ چھٹی دلیل دے کے آج قرآن مجید کا باب بند کر رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ حدیثوں کا دور شروع ہوگا امام زمانہ کے وجود کے اوپر انشاءاللہ۔ چھٹی دلیل وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، جو رسول کے زمانے میں تھے وہ رسول کے ساتھ ہو گئے، جو علی کے زمانے میں تھے وہ علی کے ساتھ ہو گئے، جو حسن کے زمانے میں تھے حسن کے ساتھ ہو گئے۔ تو اگر آج ہم ہیں اور اسلام ہے اور ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ کوئی سچا ہو۔ جب اسی لیے معصوم نے فرمایا کوئی دور ایسا نہیں ہے جو صادق کے بغیر رہا ہو، ہر دور میں ایک صادق کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاذب ہے شیطان، جھوٹ بولنے والا ہے شیطان۔ تو اگر جھوٹ بولنے والے کا وجود ہے تو پھر سچ بولنے والے کا بھی وجود ہو۔ اچھا کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے ساتھ تقوی کو بھی کافی نہ سمجھو۔ شیطان دیکھے دونوں طرف سے بہکا رہا ہے آپ کو۔ ایک بعض، اچھا میں یہ کہتا ہوں آپ سے بھائی زیادہ متقی بھی نہ بنیے۔ بعض لوگ بہت ہی زیادہ متقی بن جاتے ہیں، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ اہل و عیال کی فکر ہے، اور بعض تو اتنے بڑے متقی بن جاتے ہیں کہ پھر انہیں دین کی فکر بھی نہیں رہتی ہے۔ وہ متقی، ان کی سمجھ میں بھی پھر فضائل نہیں آتے بعد میں ان کی، پھر نماز نماز تسبیح پروردگار، اللہ اکبر، مسجد صبح شام دن رات مسجد ہے، نہ بیوی کو دیکھا نہ بچوں کو دیکھا، بیوی بچے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، یہ اللہ 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 اللہ۔ عزیزو یاد رکھیے ایسے پہ رحمتیں نہیں آتی، ایسے پہ لعنتیں آتی ہیں۔ اتنے بڑے متقی بھی نہ بنیے کہ مجلس سمجھ میں نہ آئے پھر، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، متقی بنو، مگر وہی تقوی نجات دے گا جو علی کے ساتھ ہو۔ ایسا تقوی جہنم میں لے جاتا ہے۔ میرا جملہ مشہور ہے، جو مجھے سننے والے ہیں، میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب تقوی علی کے ساتھ ہوتا ہے تو آدمی متقی کہلاتا ہے، اور جب تقوی بغیر علی ہوتا ہے تو آدمی خارجی کہلاتا ہے۔ متقی بنو، خارجی نہ بنو۔ بڑا نماز، ارے بھائی قرآن مجید، ارے بھائی نماز، ارے نماز، دین ہے، دین پہ عمل کرو۔ تسبیح پڑھ رہے ہیں دن رات، نماز میں جا رہے ہیں دن رات، کسی کا جھگڑا ہو رہا ہے، مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ بیچارے نہیں بولتے، ارے بڑے متقی ہیں بیچارے، انہیں کچھ نہیں پتا۔ تو ایسے متقی سے بچنا بھیا، یہ بھی دین کو برباد کر دیتے ہیں ایسے متقی۔ نماز شب پڑھ دیتے وہ خارجی نہروان والے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے مستقی، اور رات میں کوئی سوتا نہیں تھا، دن رات عبادت کرتے تھے، مگر سب سے زیادہ علی نے جن کو کاٹا وہی تھے۔ اب تو سمجھ لو کہ نماز روزہ اسی وقت کارگر ہے جب علی اور حسین کے ساتھ ہو، ورنہ یہ چیزیں بھی بہکا دیتی ہیں آدمی کو۔ بالکل بیلنس لے کے چلنا۔ اچھا وہ بھی بہکا ہوا ہے، کہا اب ماتم کر لیا، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں
ارے بھائی اتنے سال، اب 2 مہینہ دیکھیے، اور جو 9 تاریخ آئے گی اس میں ایسا نکلے گا جیسے جیل سے نکل رہا ہے مومن. ارے بھائی اب تو 9 آ گئی، اب تو وہ کرو جو کچھ کرنا ہے، پہلے کرتے آ رہے ہیں. نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا ہے آپ کو. آپ غلام ہیں، غلاموں کی طرح رہیے. دنیا کے اعتبار سے آزاد بنو، دین کے اعتبار سے غلام بنو. جب دنیا کا سامنا ہو تو آزاد بن کے رہو، جب دین کا بات ہو تو غلام بن کے رہو. اس لیے کہ غدیر کے دن رسول اسلام نے تمہیں علی کا غلام بنا دیا ہے. اور غلام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتا، اپنے آقا کی مرضی دیکھ کے عمل کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں. علی والے کو نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، دین پر عمل بھی کرنا ہے، بہکائے میں کسی کے نہیں آنا. بس عزیزو، تو جب تک آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. چھٹی دلیل، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل سے آیتوں کو چھوڑ دوں گا، چونکہ آیتیں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر قرآن مجید ہی پیشرا رہ جائے گا. بس تاکہ ان حدیثوں کی بھی سیر آپ کو ہونی چاہیے، تاکہ کچھ آیتیں رہ جائیں یاد، کچھ حدیثیں رہ جائیں. پھر بعد میں ہمارا جو مقصد ہے امام زمانہ کے وجود پر دلیلوں کا، پھر ہم ایسی دلیلیں آپ کو دیں گے کہ ایک آدمی فرض کیجئے نہ قرآن کو مانتا نہ حدیث کو مانتا، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس دلیلیں ہیں. وہ بھی انشاءاللہ عقلی دلیلیں پھر ہم آپ کو دے دیں گے کہ امام کا وجود ہے. چھٹی دلیل کیا ہے؟ اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ. تو اگر اس دور میں کوئی سچا نہیں ہے، ہمیں بارگاہ خدا میں کہنے کا حق ہے پروردگار ہم کس کے ساتھ ہوتے جب کوئی سچا تھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے ہر دور میں ایک صادق کا ہونا ضروری ہے. اور اسی لیے ساتھ ہونے کا مقصد ساتھ بیٹھنا نہیں ہے کہ ساتھ رہیے، نہیں ساتھ بیٹھیے، نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ. زیارت اربعین میں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر آپ کو عاقبت صحیح کرنی ہے تو اہل بیت کے ساتھ رہنا، اہل بیت کی زندگی کے اوپر عمل کرنا ہے، اہل بیت کی باتوں کو ماننا ہے. بعدی تو چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بس میں 2 منٹ کا مصائب. آج کی تاریخ مجھے بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھنا، چونکہ مصائب آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. آج کی ایک روایت کی بنیاد پر اس سکینہ سے منسوب ہے جسے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے. کتنا روئیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن 2 منٹ کے اندر مجھے مصائب ختم کرنا ہے، اسی میں آپ کو گریہ کرنا ہے. شہادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا حسین اس بچی کو چاہتے تھے اتنا ہی زیادہ دشمنوں نے اسے ستایا. مثلا پہلا مسئلہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سکینہ سوئی نہیں تو بعض علماء ہمارا دامن آ کے پکڑ لیتے ہیں کہ کہاں ہے مقتل میں کہ سکینہ سوئی نہیں. سمجھ رہے؟ کبھی اور لوگ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا ایک بچی نہ سوئی ہو، آدمی کانٹوں پہ بھی سو جاتا ہے. مگر ایک شاعر نے بڑی عجیب و غریب بات کہی، اس کے بعد نہ کوئی مقتل والا پوچھ سکتا ہے نہ کوئی اور انسان پوچھ سکتا ہے. وہ یہ کہتا ہے سکینہ نہیں سوئی، کبھی سوئی نہیں. کیوں نہیں سوئی؟ کہتا ہے جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان. اسی شعر کو سمجھ لو تو قیامت ہو جائے گی مصائب کی. جب کسی آدمی کے کہیں کسی جگہ چوٹ لگی ہو اور وہ سو جاتا ہے تو اگر ہاتھ کہیں لگ گیا اس جگہ تو آدمی پریشان ہو کے اٹھ جاتا ہے. کہتے ہیں سکینہ سونا تو چاہتی تھی مگر سوتی نہیں تھی. کیوں؟ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان. جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. کہتی تھی بابا کیسے سو، بابا میرے کان زخمی ہیں، گوشوارے چھین لیے گئے، یتیمہ کو تماچے لگائے گئے. اس کے بعد دوسری مصیبت سن لیجئے سکینہ کی. وہ مصیبت کیا ہے؟ مصیبت سنیے، مصیبت سکینہ کی یہ ہے. ایک مرتبہ بھائی سے پوچھا، بھائی سجاد
اے بھائی سجاد مجھے اتنا بتاؤ، جب آدمی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کہا بہن جب آدمی کو زیادہ پیاس لگے تو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ کہا بھائی اگر اس سے بھی زیادہ پیاس ہو؟ کہا زبان خشک ہو جاتی ہے۔ بھائی اگر اس سے بھی زیادہ پیاس ہو؟ کہا زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ بھائی اگر اس سے بھی زیادہ پیاس ہو؟ کہا آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا آ جاتا ہے، آدمی کو دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے، صاف شکل نظر نہیں آتی۔ پھر کہا بھائی اگر اس سے بھی زیادہ پیاس ہو؟ کہا بہن اگر اس سے بھی زیادہ پیاس ہو تو انسان کا گوشت اس کی ہڈیاں چھوڑنے لگتا ہے، آدمی کے بدن میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، اسے کسی وقت بھی چین نہیں آتا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بھائی میرا حال ایسے ہی ہے، ارے مجھے چین نہیں آتا، اے بھیا ارے میرے بابا کو بلا دو، اے بھائی سجاد ہر وقت میری یہی حالت ہے۔ 11 محرم آئی، مگر 11 محرم سے پہلے بس وہ وقت لکھ لیجئے آپ، انشاءاللہ خوب گریا کریں گے۔ وہ وقت بھی ہے خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی۔ اب جو دامن میں آگ لگی تو بچی بابا 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 کہتی ہوئی مقتل کی طرف جا رہی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے چاہا میں بچی کے دامن سے آگ بجھا دوں، بچی کہتی ہے شیخ ہم آل محمد ہیں مجھے ہاتھ نہ لگانا، ہم آل محمد ہیں مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ کہتا ہے بچی میں تو تجھ پہ احسان کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ اب سکینہ کا جواب سنیے، شام غریبہ میں مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ذرا تھوڑا سا روئیے کم، سوچیے زیادہ، تو گھروں کو جب جائیں گے روتے ہوئے جائیں گے۔ دیکھیے ایسا سوال کیا سکینہ نے کہ حمید ابن مسلم جیسا آدمی رونے لگا۔ وہ کہتے ہیں شیخ مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ کہا بیٹی میں تو تیرے دامن سے آگ بجھانا چاہتا ہوں، سوال کو سمجھ لیجئے پہلے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا شیخ اگر احسان ہی کرنا چاہتا ہے تو اتنا احسان کر دے مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ نہیں ابھی سمجھے نہیں سوال کو آپ، مجھے نجف کا راستہ بتائے۔ جو لوگ زیارت جاتے ہیں کرنے کے لیے انہیں پتا ہے 80 کلومیٹر سے زیادہ ہے کربلا سے نجف۔ وہ شیخ یہ سن کے رونے لگا اور رو کے کہتا ہے بیٹی اے بیٹی یہ تو بتا تیرے ننھے ننھے قدم، یہ رات کی تاریکی، یہ رات کا سناٹا، تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا شیخ میرا بابا حسین گود میں لے کے بتایا کرتا تھا سکینہ نجف میں تیرا دادا رہتا ہے جو یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، میں کہوں گی اے دوسروں کے یتیموں کی خبر لینے والے، اے دادا ارے اپنی سکینہ کو سنبھال لو۔ یہ کہتے کہتے بچی چلی گئی۔ ایک نشیب سے آواز آئی الیہ سکینہ، اے میری لاڈلی میرے پاس آ جاؤ۔ روایت کہتی ہے نشیب میں پہنچی، کیا دیکھا؟ تیروں پہ معلق لاشا۔ علماء لکھتے ہیں کہ سینے پہ لیٹ گئی، نہیں سینے پہ نہیں لیٹی، پہلے تو چاروں طرف دیکھتی رہی کوئی جگہ مل جائے جہاں میں لیٹ جاؤں۔ جب جگہ نہ ملی تیروں پہ سر رکھ دیا۔ اے بابا اے بابا تیری سکینہ آئی ہے۔ سکینہ یہ کہہ کے لیٹ گئی، ادھر سے زینب و کلثوم چلی، عباس سکینہ تو نہیں آئی، اکبر سکینہ تو نہیں آئی۔ فرات پہ پہنچی، فرات پہ ایک شخص گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ زینب نے پوچھا بھائی کیا تم نے کسی 4 برس کی بچی کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے بی بی میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، لیکن ہاں ایک آواز ایسی سنی، میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا لیکن فلاں جگہ جو نشیب ہے اس جگہ سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور وہ ایسے روئی میرے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا۔
کہا بتا کدھر؟ اب جو پہنچی سکینہ کہتی ہوئی آواز آئی زینب آہستہ بولو، میری سکینہ میرے پاس ہے۔ عزیزو ایک جملہ، آج کی رات اپنی بچیوں کو اپنے سینے پہ لٹا کے دیکھنا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے جب سینے پہ لیٹتا ہے کبھی باپ کے لبوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی رخسار پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ ارے سکینہ اتنی بے نصیب ہے، جب سینے پہ لیٹی سر تلاش کیا، بابا تیرا سر کہاں گیا تاکہ پیار کر لو۔ میں کہوں گا بی بی یہاں سر مل گیا، یہاں سینہ ملا، سر نہ ملا، اور زندان میں سر مل گیا سینہ نہ ملا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ مومین کل کی مجلس شب جمعہ کی مناسبت سے ہوگی، اور اس میں جو ہمارے امام بار